بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ مسلمان کیسے بنتا ہے؟ بہت دھیان دینے کی بات ہے۔ مسلمان کیسے بنتا ہے، یا ہم لوگ مسلمان کیوں اور کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی کہے گا کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، یہودی کہے گا ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، پرسین کہے گا ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، سناتنی کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تم مانتے ہو تو کمال کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہو کہ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اگر آپ مانتے ہو اور وہ بھی مانتے ہیں تو پھر مسلمان ہونے کا مطلب کہ ہمارے ان کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہو وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ آپ کہو گے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، تو اللہ کو سب سے بڑا سب مانتے ہیں۔ ان کے ٹرک میں نہیں لکھا ہوتا سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک۔ ان سے بھی پوچھئے، وہ کہیں گے سرو شکتیمان وہی ہے۔ عیسائی سے پوچھئے، وہ کہے گا یونیورسل سپریمو صرف ایک، پوری کائنات کا چلانے والا اور سب سے بڑی ہستی ایک۔ پھر آپ مسلمان اور وہ کافر کیوں؟ یہ سوال ہیں اور انتہائی معقول سوال، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ہم مسلمان بنتے ہیں کیا کہہ کر کے؟ کسی کو اگر مسلمان بنانا ہو تو کیا کہلوانا پڑتا ہے؟ کیا پڑھوانا پڑتا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہ سارے مفہوم ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ بات سمجھیے آپ نے؟ ہم مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھ کر کے۔ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود عربی کا لفظ ہے، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، قابل عبادت نہیں، قابل پرستش نہیں، پوجا کے لائق نہیں، یا کوئی پوجیہ نہیں، ہندی میں کہیں۔ یہ کہہ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ مسلمان اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے سوا کسی کو قابل عبادت، قابل پرستش اور پوجیہ نہیں مانتے، اس لیے آپ مسلمان ہیں، اور اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے عیسائی کہے گا کہ حضرت مریم کی بھی پوجا کی جائے گی، حضرت عیسیٰ کی بھی پوجا کی جائے گی، اور روح القدس کی بھی پوجا کی جائے گی، اور ان سے مل کر کے جو طاقت بنتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہلک گئے وہ تثلیث میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہودیوں کے ہاں مختلف قسم کے شرک موجود ہیں۔
اور سناتنیوں کے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس ٹائم اس سے 25 قدم پر گنگا کا ساحل ہے، جہاں بتوں کی قطاریں ہیں، بتوں کے جھنڈ ہیں، اور بتوں کی مختلف قسم کی شکلیں موجود ہیں، اور خود گنگا ایک بت ہے۔ تو یہ لوگ گنگا کو بھی معبود مانتے ہیں، ان بتوں کو بھی معبود مانتے ہیں، ان ڈالز کو اور ان مورتیوں کو بھی معبود اور پوج مانتے ہیں، تو اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ تو پھر اب مسلمان ہیں وہ؟ مسلمان ہیں نہیں؟ مسلمان ہیں اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہنا لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا تو کہ ایشور سب سے بڑا ہے، ایشور ایک ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے مورتیوں کی بھی پوجا کی ہے، گنگا کی بھی پوجا کی ہے، اس کے علاوہ اور استھلوں کی اور استھانوں کی اور چیزوں کی پوجا کی۔ جس چیز سے انہیں نفع پہنچتا ہے وہ اس کو پوجنے لگتے ہیں۔ پیپل سے سب سے زیادہ آکسیجن ملتا ہے تو وہ اسی کی پرستش کرنے لگے۔ بات سمجھیے آپ نے؟ پانی سے زندگی ملتی ہے تو دریا کو پوجنے لگے، سورج سے روشنی اور حرارت اور حیاتین ملتی ہے تو اس کو پوجنے لگے، چاند سے بالغگی اور سکون ملتا ہے تو اس کی پرستش کرنے لگے، ستاروں کی خوبصورتی ہے ان کی پرستش کرنے لگے، ان کو پوجنے لگے، ان میں جو سیارات چلتے رہتے ہیں ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اور یہ مسئلہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اس کے سوا۔ اور اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اور آپ برابر ہیں۔ وہ جو جھنڈ کے جھنڈ پوج رہے ہیں، 33 کروڑ کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اور آپ برابر۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری مورتیاں ہیں یہ ہمارے پوجیہ ہیں، ہمارے پوروج ہیں، یہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیں گے، یہ ہم کو دھکا مار کے وہاں تک پہنچا دیں گے، یہ ہماری سیڑھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یہ کافروں کے الفاظ ہیں۔ آج کا کافر کہے یا نہ کہے، مکے کے کافر جو 360 بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے حضور سے یہی کہا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر کی شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، ہم انہیں پوجیہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکے کے کافر کہہ رہے ہیں، اور قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے اس کے باوجود۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی انہیں خدا نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں آگے تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ سمجھیے کہ معبود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معبود کا مطلب یہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس کے سامنے نمن کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس کے سامنے منتیں رکھی جائیں، جس کے سامنے دکھ رویا جائے، جس کے سامنے مسائل رکھے جائیں، جس کے سامنے مشکلات رکھی جائیں، اور جس سے اپنی فریاد کی جائے، اور جس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھی جائیں، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے رزق مانگا جائے، جس سے کاروبار میں ترقی مانگی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو معبود کہتے ہیں، اسی کو معبود کہتے ہیں نا۔ پھر سے سمجھیے اس کو کہ مسلمان وہ ہے جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور معبود کا مطلب یہ ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس کے سامنے دکھڑا رویا جائے، یہی معبود ہوا نا۔ قرآن کریم اسی کو معبود کہتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ مسلمان وہ ہے
جو اللہ کو صرف معبود کہتا ہو اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ کہتا ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کے سامنے فریاد نہ کہتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، دکھڑا نہ روتا ہو اور سر نہ جھکاتا ہو، منتیں مرادیں نہ کہتا ہو، وہ شخص مسلمان کہلائے گا، وہ شخص لا الہ الا اللہ کا دھوجواہک کہلائے گا، وہ شخص لا الہ الا اللہ کا ماننے والا کہلائے گا۔ اب تک یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ دوسرے لوگ اوروں کو معبود مانتے ہیں، ہم کسی کو معبود نہیں مانتے۔ اور معبود کا مطلب اس کائنات کا چلانے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہو اور عبادت کے لائق ہو۔ تو اب تک کیا سمجھ لیا؟ معبود صرف اللہ ہے، اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب ذرا دیکھیے، جس عبادت کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، جس عبادت کو آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں، جس عبادت کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جس عبادت کی آپ ریہرسل اور مشق کر چکے ہیں، وہ نماز ہے۔ باقی اور بہت ساری عبادتیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اور طرح طرح کے اعمال ہیں جنہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو حضور کے طریقے پر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اجمالی طور پر یہ سمجھیے کہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پر کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا اور پھیلے گا، یعنی آپ گئے لیٹرین میں، آپ چونک جائیں گے، کیا لیٹرین میں بیٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، لیٹرین میں بیٹھنا عبادت ہے۔ کب؟ جب آپ اس طریقے سے لیٹرین گئے ہوں جس طرح حضور گئے، بایاں پیر پہلے اندر رکھا ہو، اندر داخل ہونے کی دعا پڑھی ہو، سر آپ کا ڈھکا ہوا ہو، اس کے بعد جب آپ نکلیں تو آپ داہنا پیر پہلے نکالیں اور نکلنے کی دعا پڑھیں۔ یہ کام اگر آپ نے کیے ہیں تو لیٹرین میں جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ حضور کے طریقے پر آپ نے یہ عمل کیا۔ کیا بوٹ چلانا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بوٹ چلانا عبادت ہو سکتا ہے اگر نیت یہ ہے کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کا خرچ میرے ذمہ ہے، اگر بوٹ چلا کر کے مجھے کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے تو اس حلال کے ذریعے میں اپنے بیوی بچوں کے جو نفقے کے حقوق میرے کاندھوں پر ہیں، میں ان کو ادا کر سکوں گا۔ اگر اس نیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بوٹ چلاتا ہے تو بوٹ چلانا عبادت ہے۔ کیا ٹھیلا لگانا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اگر اسی نیت سے اس نے ٹھیلیا لگائی ہے کہ مجھے اس سے کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے، حلال کی رقم حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں گا جو میری ذمہ داری۔ اسی طرح سے بچوں کو گود میں کھلانا یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ نیت وہ ہو جو حضور کی ہے، یا طریقہ وہ ہو جو حضور نے بتلایا۔ اپنے بچوں پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کا حصہ ہے۔ اگر اس تقاضے کی بنیاد پر آپ نے ایسا کیا ہے تو بچے کو گود لینا عبادت ہے۔ مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، یہ دودھ پلانا عبادت ہے۔ مائیں پیٹ سے ہوتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں، وہ تکلیف اٹھانا عبادت ہے، اس لیے کہ یہ کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس تکلیف کو مانا ہے کہ یہ تکلیف ہے۔ حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے 9 مہینے تک بچے کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو تکلیف کہہ دیں وہ ہر تکلیف پر بدلہ دیتے ہیں۔ تو بات آگے بڑھ گئی۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانے والا عمل۔ لیکن سر دست آپ عبادت نماز کو سمجھتے ہیں تو میں وہیں سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے ہاتھ باندھے ادب سے،
یہ عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا فرض ہے۔ نماز کا ایک فرض قیام ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ رکوع کرنا یہ نماز کا پارٹ ہے، فرض ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ سجدہ کرنا سب سے اعلیٰ ترین عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں تکبر سے، گھمنڈ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے آدمی۔ بھائی 6 فٹ کا آدمی، 5.5 پونے 6 فٹ کا آدمی ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل سمیٹا، گھٹنے ٹیکے، ناک رگڑی، سر رکھا، اپنے آپ کو بالکل ذلیل اور رسوا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میرے پالنہار کی ذات پاک ہے اور بہت بلند و برتر۔ اپنے آپ کو ذلیل کیا، لیکن تعریف کس کی؟ اپنے رب کی۔ اسی لیے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں الساجد یسجد بین قدمی اللہ، کہ سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اگر سر رکھ دیا ہے تو یہ بڑا اعزاز، یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اکرام۔ تو یہ عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، یعنی جھکنا عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا تو ہی داتا ہے، سارے خزانے تیرے پاس ہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہم لا معطی لما منعت، اے اللہ جسے آپ روک دیں اسے کوئی نہیں دے سکتا، ولا مانع لما اعطیت، اور کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ عطا کر دیں۔ قرآن کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کے دروازے کھول دیں کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس پر وہ روک دیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی ابتدائی آیت۔ آپ نے سمجھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کلمہ پڑھنا، کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود کا مطلب وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کے کچھ سمٹمز، کچھ آداب میں نے بتلائے، کچھ ارکان اور کچھ ہیئت، کچھ کنڈیشنز آپ کو بتلائیں۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ عبادت کیا ہے، معبود کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ دیکھیے، یعنی آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے اس بات کو مان لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو کام آپ اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معبود کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہی کام کسی اور کے ساتھ کریں گے تو یہ شرک کہلائے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ اور اس دھرتی کا سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ جس طرح اس دھرتی کا سب سے بڑا عمل اللہ کو ایک ماننا ہے، اسی طرح سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بندوں پر بہت توجہ کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت قدرت والے۔ ایک جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کو بند کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات چیت کی ہے، لیکن جب معاملہ آیا شرک کا تو ایک دم لہجہ بگڑ گیا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، غفور ہونا الگ، رحیم ہونا الگ، رحمان ہونا الگ، کریم ہونا الگ، لطیف ہونا الگ، عفو ہونا الگ، تواب ہونا الگ، وہاب ہونا الگ۔
لیکن اگر شرک کیا تو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کریں گے شرک کو، ویغفر ما دون ذلک، اس سے نیچے کا کوئی بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ پارہ نمبر 2 میں اس آیت کو 2 جگہ اللہ نے دہرایا کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ غفور اور رحمان سب اپنی جگہ، مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جس شخص کے نام اعمال میں شرک ثابت ہو گیا اس پر جنت حرام ہے، داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پارہ نمبر 6 کی آیت۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا تو جو اعمال کیے وہ بھی سارے مٹا دوں گا۔ یعنی کوئی بندہ پیچھے سے خوب اچھے اعمال کرتا چلا آ رہا ہو اور پھر اس کے بعد وہ شرک کر بیٹھے تو پچھلے اعمال بھی ختم ہو جاتے۔ ارے آپ چھوڑ دیجئے، آپ نے سمجھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شرک معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ کیوں، وہ تو رحمان و رحیم ہے، اتنا غصہ کیوں؟ ایک نوجوان کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سیدھا ہے، بالکل بے وقوف و مجنون و دیوانہ ہے، اس کی بیوی اسے بے وقوف بنائے رہتی، جھاڑو بھی لگوا لیتی، آٹا بھی گندوا لیتی، پانی بھی بھروا لیتی، ٹھیک وہ سب کچھ کر دیتا ہے، اور وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تو منا بھی لاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر وہی عورت اس کے بستر پر کسی کو جگہ دے دے تو یہ پاگل بھی، یہ سیدھا سادہ بھی بوکھلا جائے گا اور کہے گا مولانا بھائی جان جاوار نہیں منی، اب نہیں بولے جا میں کسی پنچایت نہیں منی، یہی کہے گا نا۔ یعنی سب کچھ، بیوی کی کڑوی کسیلی، ظلم، زیادتی، گالی گلوچ اور تعدی سب برداشت، یہ برداشت نہیں۔ یہ غیرت کا معاملہ ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھا آپ نے، یعنی انسانوں میں بھی اس طرح کی پرورتی پائی جاتی ہے کہ وہ تمام اعمال کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں غیرت کا میٹر آئے گا تو ترنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا مولانا۔ حالانکہ اب تو یہ بھی بے غیرتی بھی عام ہو چکی ہے، لیکن کم از کم آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اس کا پلٹ بھی دیکھ لیجئے، حالانکہ اس میں گنجائش ہے، پھر بھی ایک عورت اپنے شوہر کا شراب پینا، جوا کھیلنا، مار پیٹ کرنا، نہ کمانا، نکمہ ہونا سب برداشت کر لیتی، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی اور عورت سے رابطے میں ہے تو پھر وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے حق پہ کسی نے ڈاکہ ڈالا۔ تو یہی صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم تو کچھ غیرت مند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے، وہ برداشت نہیں کرتے کہ پیدا میں نے کیا ہے ایک بوند سے، ایک ناپاک بوند سے پیدا کر کے ماں کا دودھ پلا کر کے اور اتنا بڑا کیا ہے۔ سورج میں نکالتا ہوں جس سے گرمی ملتی ہے، زمین سے غلہ میں اگاتا ہوں جس سے تیری روزی چلتی ہے، ہوائیں میں چلاتا ہوں جس سے تیری سانسیں قائم ہیں، پانی میں نے اتارا ہے جو تیرے لیے زندگی ہے، اور صحت و عافیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، کھانے کی صلاحیت اور کاٹنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، کمانے کی صلاحیت، یہ سب ہم نے دی ہے، اور پوجا کسی اور کی، چادر کسی اور کے لیے، اگربتی کسی اور کی، چڑھاوا کسی اور کا، اور ہاتھ کسی اور کے سامنے باندھے، جھک کہیں اور گئے، سجدہ کسی اور کو نہیں برداشت کریں گے۔ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر اس سے پیٹ نہ بھر رہا ہو آپ کا، موبائل آن ہو آپ کے، تو سمجھیے میں آگے جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے اور امام الانبیاء کے ساتھ بھی۔ آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کتنا چاہتے ہیں؟ ہم صرف دو جملے قرآن کے نقل کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کتنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ کہا وقیلی ہی یا رب، حضور پوری رات یا رب اے میرے رب کہہ کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حضور کا یا رب کہنا اتنا پسند ہے کہ قسم کھا لی اسی بات کی۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آخری آیت ہے وقیلی ہی یا رب،
کہ تیرا یا رب کہنے کی قسم، تیرے یا رب کہنے کی قسم۔ تو حضور کے بول کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ ایک جگہ کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، حضور سے کہا۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر میں کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم۔ اس کے علاوہ اگر مفسرین کے اور اقوال مان لیں تو والضحی، حضور کے چہرے کی قسم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ واللیل اذا یغشی، حضور کی زلفوں کی قسم۔ لیکن یہ بالکل واضح نہیں، وہاں تو بالکل الفاظ واضح۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور کی قسم اٹھاتے ہیں۔ حضور ہاتھ اٹھاتے تو دعا رد نہیں کرتے۔ ان کی امت کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے دوسرے سب پر جنت حرام ہے، جب تک میرا حبیب جنت میں داخل نہ ہو جائے دروازہ نہیں کھلے گا کسی کے لیے۔ اتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آگے آپ دیکھیے ذرا دھیان سے، اگلا جملہ دیکھیے کہ حضور سے بھی یہ بات کہہ دی، حضور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ہم آگ لگا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، حالانکہ حضور سے شرک کا صدور، کہ کسی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، حضور سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بفرض محال اللہ تبارک و تعالیٰ شرک پر اپنا غصہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ فرض کر لو اگر تم سے بھی شرک سرزد ہو جاتا ہے تو ہم تمہارے بھی اعمال سب اکارت کر دیں گے۔ 12 نمبر 24 کی آیت۔ اس کے علاوہ اس سے آگے آخری آیت میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لرزتا ہے دل ترجمہ کرتے ہوئے آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مان لینا، کسی اور کی پرستش نہ کرنے بیٹھ جانا۔ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کہاں نبی اور کہاں جہنم، کوئی واسطہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو شرک پر اپنا غصہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا حبیب اور میرا لاڈلا میرا منظور نظر ہے، اگر یہ پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین پیدا نہ کرتا، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اگر شرک کا صدور ہو جائے گا تو پھر جہنم مقدر ہے، شرک کا نتیجہ جہنم میں بچا کوئی نہیں سکتا۔ شرک کے ساتھ ساتھ آپ کتنے اچھے اعمال کر لیجئے کچھ نہیں ہونے۔ میں بتلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ابھی تک میں نے کیا عرض کیا وہ سب یاد ہے آپ کو؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو تو باقی لوگ بھی مانتے ہیں، تو ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور کو معبود نہیں مانتے ہیں۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پرستش اور پوجا اور عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتلا دیا، عبادت کی کچھ شکلیں بھی آپ کو بتلائیں۔ تو اللہ کو معبود مانتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، جو کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، دوسرے کے لیے کریں گے تو اسی کا نام شرک ہے، اور شرک ایسا جرم ہے جو انسانوں سے بھی معاف نہیں کیا جاتا، عام انسانوں سے معاف نہیں کیا جاتا، انبیاء علیہ السلام سے بھی سرزد ہو جائے تو معاف نہیں ہوگا، حالانکہ انبیاء سے سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی بڑائی قرآن نے کی ہے، جتنی تعریف کی ہے، جتنی سپاس اور جتنی منقبت کی ہے، وہ صرف اسی بات کی کہ انہوں نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی ہیں۔ ان کے باپ کا کاروبار معلوم ہے کیا ہے؟ لکڑی کے بت بناتے ہیں اور وہی بیچتے ہیں۔ بابل کے سب سے بڑے مندر کے مہنت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو کہہ دیا اتتخذوا اصناما آلہہ، جو اپنے ہاتھ سے بناتے انہی کی پوجا کرنے لگتے۔ اپنے باپ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ انعام پارہ نمبر 7 اللہ نے نقل کیا ہے کہ
یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے ہی پوچھ لیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جو بننے میں آپ کے محتاج ہیں، پھر انہی سے آپ فریاد کرنے لگتے ہو، یہ کیا مطلب؟ وہی جو ہمیں ان مورتیوں کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور پوری قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ باپ آپ آگ ببولا ہو گیا، کہنے لگے مار مار کے پتھر بھسم کر دیں گے ابراہیم، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اللہ ایک ہے، اس پر کوئی بات نہیں سننی، باپ ہو چاہے کوئی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ۔ اس کے بعد جب پتہ چلا بادشاہ کو کہ ایک نوجوان ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حرکت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے بت پوجنے والوں کے پاس گئے، مورتیاں اور قبریں پوجنے والوں کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جنہیں تم پوجتے ہو یہ کر کچھ نہیں پائیں۔ کہنے لگے باپ دادا یہی کرتے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کے چنوتی دی ہے ان سب کو، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں، یہ بچا پائیں تو بچا لیں اپنے آپ کو۔ یہ چنوتی دے کر کے کام کیا، چوری سے نہیں۔ ایک دن ہتھوڑا لے کر کے اور انہی کے بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جو بڑا والا تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑی رکھ دی۔ یہ لوگ میلے میں گئے تھے، اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے دیکھا ارے یہ تو بتوں کو سب نے کسی نے توڑ پھوڑ کر کے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، میں کہیں الگ سے لے کے نہیں آیا۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے الفاظ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا من فعل ھذا، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو آئے دن برا بھلا کہتا رہتا ہے، اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ لایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا گیا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے بتوں کی دردشا کس نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ایسے کر کے کہا ہتھوڑی جس کے پاس سے برآمد ہو، بھائی جس کے پاس سے ہتھیار نکلے وہی قاتل ہے، جس کی چھری میں خون لگا وہی تو قاتل ہوگا نا۔ اس سے پوچھو بڑے والے سے، ہتھوڑی اس کے پاس ہے، پرساد کے بٹوارے میں کوئی دقت ہوئی ہوگی اس لیے اس نے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے والے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑی چوٹ ہے، آپ دھیان نہیں دے رہے کہ اگر یہ معبود ہے تو معبود تو پوری کائنات کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارا معبود ہے قرآن، اس کی زبان بولتی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اگر یہ بول پاتے ہیں تو انہی سے پوچھو نا کس نے یہ کیا، یہ بتائیں۔ تو انہیں جھٹکا لگا زور کا، مطلب وہ پوری کنڈیشن ایکشن قرآن نے نقل کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ ان سب کے سر جھک گئے اور دھیرے سے بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بس اتنا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھائی کر دی کہ توبہ ہے یار، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کسی کام نہیں آ سکتا، اس کو تم معبود بنائے اس پالنہار کو چھوڑ کے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہا، یہ بہت بدتمیز ہے، اس کو جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بیان کہ اس کو جلا دو۔ بہرحال یہ خبر پھیلی، بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کون ہے جو اس طرح کی بکواس کرتا ہے ہمارے معبودوں کے سامنے؟ بلایا گیا، نمرود نے سامنے کھڑا کیا اپنے ایوان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پس منظر ہے، جو بیک اپ ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، باپ بھی پیچھے نہیں ہے، تنہا اکیلی ذات ابراہیم علیہ السلام کی، اور نمرود جیسے ظالم کے ایوان میں کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد نمرود کہتا ہے کس رب کی بات کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا پروردگار زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے بھی ایک کرتب دکھایا کہ دیکھ زندگی اور موت تو میرے پاس بھی۔ ایک قیدی کو بلایا جسے موت کی سزا ہو گئی تھی، اس سے کہہ دیا جا، اور ایک راستے میں آدمی جا رہا تھا، اسے بلا کے قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کے پاس زندگی تھی، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسے موت کے گھاٹ اترنا تھا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے بجائے اگلا سوال کر دیا کہ میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے،
اور مغرب میں غروب کرا دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ٹھیک ہے، آج تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا وکا رہ گیا، خاموش، کچھ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کی۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو جلاؤ۔ 13 کلومیٹر، 12 سے 13 کلومیٹر کے ایریے میں ایک آگ جلائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپھن میں رکھ کر کے اور بیچ میں پھینکا گیا۔ اس منظر کو قرآن نقل کرتا ہے، حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گرے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدیش آ گیا، یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، بال بھی جلنا نہیں چاہیے ابراہیم کا۔ آگ ٹھنڈی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی لپٹوں پر ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں آرام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پل کے لیے پورے سین کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، تو اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دیکھا، جس نے ڈلوایا تھا بادشاہ نے، اس نے دیکھا، اور پھر سر پکڑ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، واقعی ابراہیم جس رب کی بات کرتا ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وفاداری انہوں نے دکھائی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو چلانے سے بھی روک دیا۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وفاداری اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ وہ معبود برحق ہے تو مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوششیں ہیں، ان کا باپ، تو آپ بتائیے اتنا پاورفل شخص، کتنا پاورفل شخص ہے، سمجھ پائیں تو بہت اچھا ہے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی آپ کو بھی کرنا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے جن کی اپنی خود شریعت ہے، اپنی خود کتاب ہے، آخری پیغمبر ہیں، پچھلی ساری شریعتوں کے اریزر ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ کر دینے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کو ابراہیم کی تقلید اور اتباع کرنا ہے، جس طرح سے ابراہیم نے میری توحید میں قربانی دی۔ آپ کو لگتا ہو کہ مشرک کو کوئی بچا لے گا؟ یہی ابراہیم علیہ السلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو پیغمبر ہو اور جس کے پیچھے پوری قوم اور پوری امت ہو، اس کا باپ جہنم میں ہو، کتنی اذیت اور تکلیف کی بات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے باپ کو رسوائی سے بچا لیجئے۔ تو ان سے کہا جائے گا ذرا اپنے پیروں کے بیچ میں دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کے بیچ میں دیکھو کیا ہے، تو دیکھیں گے ایک بجو لوٹ رہا ہوگا، ایک بجو لوٹ رہا ہوگا، اور فرشتے اس کی پونچھ پکڑ کے اس کو لے جا کے پھر سے جہنم میں ڈالیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جائے گا یہ آپ کا باپ ہے، وقت کا اولو العزم پیغمبر، بہت بڑی ہستی ہے، جنکشن پوائنٹ ہے انبیاء کے پورے سلسلہ نسب میں۔ ان کے باپ کا حال یہ کہ بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ مشرک ہے، پیغمبر نہیں بچا سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ چلیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ کہیں گے چھوڑیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم 6 سال کے ہیں ماں ختم ہو گئی، جس ٹائم 6 مہینے کے تھے باپ ختم ہو گئے، 6 مہینے مطلب پیٹ کے اندر تھے، 6 مہینے کے باپ ختم ہو گئے، 6 سال کے تھے ماں ختم ہو گئی، دادا نے ہاتھ تھاما، 8 سال کے تھے تو دادا ختم ہو گئے، اس کے بعد بچے ایک چچا ابو طالب، انہوں نے حضور کو گود لیا اور اس کے بعد ہر طرح سے حضور کو چاہا، محبت کی، پیار دیا۔ اپنے 10 بچوں میں سے سب کو ملا کے اتنا پیار نہیں دیا جتنا حضور کو پیار دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا بائیکاٹ کر دیا گیا، 2.5 سال کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا، ساتھ میں بائیکاٹ کاٹا۔ حضور کے اوپر جب حملہ ہوا سامنے کھڑے ہو گئے آگے۔ آخر میں ایک بار سارے مکے کے سردار آگے کہنے لگے اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر یہ ساری دولت چاہتے ہیں تو مکے کا ایک ایک پیسہ ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیں، اور اگر یہ بادشاہت چاہتے ہوں تو ہم انہیں نروِرود اپنا نیتا چنے لیتے ہیں، اپنا قائد اور اپنا امیر چنے لیتے ہیں، اور اگر یہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے بتلائیں ہم مکے میں عرب میں اس سے شادی کرا دیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ یعنی ہمارے بتوں کو اور ہمارے پوروجوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔
تو چچا نے یہ دیکھ کر کے کہ سارے سردار ایک طرف ہیں، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، حضور کو بلا کے کہا کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر لوں، اور ان لوگوں کی تو سردار آئے ہیں، تمہارے بات سمجھ لو۔ تو حضور نے اس ٹائم معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو کیا، توحید کا معاملہ، اللہ ایک ہے، یہ کتنا مضبوط معاملہ ہے، اس میں ذرا سا بال برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو حضور نے معلوم ہے کیا کہا، چچا ہیں ایک طرف چچا ہیں، اور حضور کی پرورش کی ہے، پالا پوسا ہے، اتنا بڑا کیا، سپورٹ کیا، ہر معاملے میں ساتھ کھڑے رہے۔ حضور نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا یہ تو معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے اور ان کے معبودوں کو باطل کہنے سے باز آ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے چچا سمجھ گئے کہ بھتیجے کا موقف بہت مضبوط ہے۔ تو پھر انہوں نے اس دن سے چھوڑ دیا، کہنے لگا بیٹا جو تیرا جی چاہے وہ کر، میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں۔ الفاظ یاد رکھیے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات؟ یہ حضور کی عمر اس وقت 50 سال ہے، 53 سال تقریباً حضور کی، 50 سے 53 سال حضور کی عمر ہے، مکے کے آخری ایام ہے، آخری مہینے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو کتنے دن ہو گئے سپورٹ؟ 8 سال کی عمر سے حضور کو انہوں نے پالا ہے، اور اب 53 سال عمر ہو چکی، 41 سال تک حضور کا سپورٹ کیا، بلائنڈ سپورٹ، مال متاع طاقت سب کچھ، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ بیٹا جو تو کہتا ہے، جو تو بتلانا چاہتا ہے، جو تو تبلیغ کرنا چاہتا ہے کر، میں اس سے روکوں گا نہیں، میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں جب تو اتنا مضبوط ہے اپنے موقف پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی وہ چچا ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محبت کرتے ہیں، سب کچھ لٹا دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ پہلا نکاح جس ٹائم پڑھایا ہے تو 21 اونٹ کا مہر باندھا ہے، اور مہر اپنی جیب سے ادا کیا حضور کا، 20 اونٹ، 20 بعیرا من مالہ، 20 اونٹ مہر رکھا ہے اور وہ اپنی جیب سے ادا کیا حضور کا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا چاہتے ہوں گے، اور اخیر تک چاہنے کا حال یہ تھا۔ اس کے بعد ہی، اس واقعے کے بعد ہی انتقال ہوا۔ تو انتقال کے وقت حضور آ گئے کہ چچا ایک بار صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اپنے پروردگار سے بات کر کے آپ کی سفارش کر لوں گا۔ پاس میں ابو جہل بھی ہے، حضور جیسے تیسے یہ بات کہتے ہیں، ابو جہل کہہ دیتا ہے اچھا موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ چادر چڑھاتے تھے، جالیوں میں پنی باندھتے تھے، اور بوٹ پوچھتے تھے، گنگا میں پھول ڈالتے تھے، وہ چھوڑ دو گے کیا؟ یعنی اس نے کہا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے بھتیجے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے؟ بار بار پھسل جاتے تھے، حضور کی بات پہ ذرا غور کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب وہ غیرت دلاتا تھا، عرب بہت باغیرت ہوتے تھے اس وقت، آج تو بے غیرت ہو گئے، تو کہنے لگے نہیں میں عبد المطلب کے دین پہ، یعنی حضور کے دین پہ نہیں، کس کے دین پہ؟ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ۔ اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حضور کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ہدایت دے دیتے نا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ایمان اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر سرزنش کی، پہلے فہمائش کی کہ آپ ہدایت دینے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہر اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے۔ انتقال ہو گیا ان کا، تو حضور کا دل نہیں مان رہا، اتنا سپورٹ کیا، ہم بتا نہیں سکتے ہیں آپ کو، آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ میں اگر ابھی اشعار پڑھنا شروع کر دوں کہ انہوں نے حضور کے لیے کیا کیا اشعار کہے، ایک شعر پھر بھی میں پڑھے دے رہا ہوں، دل نہیں مانتا۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ ان کا ایک پورا قصیدہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، وہ حضور کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے مسلمان نہیں ہیں لیکن حضور کی پیشانی پہ جو نور ہے اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور آپ جا کے کہیں گواہ دیں، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔
تو کہتے کیا ہیں؟ شعر کا مطلب معلوم ہے؟ کہتے ہیں میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے والا ہے، اتنے چمکدار مکھڑے والا ہے کہ اگر اس کا چہرہ دکھا کر بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے تو وہ بھی برس پڑتے ہیں۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، اور تم اس کے کردار کی بات کرتے ہو۔ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ یتیموں کا پناہ ہے، یتیموں کی پناہ گاہ ہے، اور وہ بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو آپ بتائیے کس طرح کی عقیدت ہے بھتیجے کے لیے؟ تو حضور کے دل میں بھی بے پناہ محبت تھی، لیکن ایمان نہیں لائے ہیں، شرک کرتے ہیں ابھی بھی۔ تو کیا ہوا پھر؟ حضور نے انہیں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میرا جی نہیں مانتا، میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا جب تک مجھے روکا نہیں جاتا۔ جیسے حضور نے یہ کہا ترنت جبریل آ گئے اور کہنے لگے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیات میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، قرآن کی آیات۔ جبریل امین نے آگے بتایا کسی نبی کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، معافی کی درخواست کرے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ جہنمی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے بت پرست ہونے کے باوجود دعا مانگی تھی۔ صحابہ نے اتنی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ ایک مدت تک جب پتہ چل گیا کہ یہ شرک پر مرا ہے تو چھوڑ دیا۔ تو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ شرک اتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کی کنڈیشن میں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا عالم یہ ہے کہ انبیاء کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم سے بھی شرک صادر ہوگا تو اعمال تباہ کر دیں گے، جہنم تمہارا بھی ٹھکانہ ہوگا، تو ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ اب یہ سمجھیے شرک کس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا ابھی، جو کام اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہیں آپ، رکوع آپ نے کیا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، ایسے ہی کیا ہے نا۔ اب اس پوری کائنات میں چاہے وہ نبی کی قبر کیوں نہ ہو، اگر وہاں بھی آپ کھڑے ہو کر کے ایسے نبی سے مانگیں گے، یہ بھی شرک کہلائے گا، اس لیے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے نا، دعا عبادت ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ بات سمجھ لیجئے۔ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جا سکتے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور آپ یہی کہہ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، عبادت کیے جانے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، زیادہ سے زیادہ کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، آپ وسیلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وسیلہ اختیار کیجئے کہ بار الہ آپ کو ان سے محبت ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اس رشتے کا واسطہ ہے، محبتوں کا واسطہ ہے، میری دعا قبول فرما لیجیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وسیلہ اس سے مانگنے کو نہیں کہتے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ کے والد بجلی وبھاگ میں کسی بہت بڑے پد پہ ادھیکاری رہے ہوں، ٹھیک ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اب آپ یہاں پیچھے بجلی اسٹیشن جاتے ہیں اور جا کر کے ان کا نام لیتے ہیں تو فوراً آپ کے لیے کرسی چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ان سے تو نہیں مانگا نا کچھ، وہ تو ہیں بھی نہیں، وہ تو موجود بھی نہیں، لیکن ان کا نام لیا آپ نے، آپ ان کے گھر سے ہیں، آپ ان کے ریلیشن میں ہیں، اور اس وبھاگ کا معاملہ ہے، آپ کو کرسی مل گئی بیٹھنے کے لیے، تو یہ وہ توسل کہلاتا ہے، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگا جائے گا تو دقت آ جائے گی۔ اب بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی بیٹا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، صرف سب سے چہیتی بیوی ہے حضور کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سب سے چہیتی بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک دن ایک بچے کو گود میں لیے ایسے کر کے اور حضور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ آپ سمجھیے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، برگزیدہ بندے ہیں اور مستجاب شخصیت ہیں، آپ جو کچھ مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ ایک عدد بچہ، حضور نے ڈانٹ دیا حضرت عائشہ، سن لیں وہ لوگ جو اولاد مانگنے ادھر ادھر بھٹکنے جاتے ہیں۔ اگر کہیں ہو سکتا تو نبی کے پاس ہونا چاہیے تھا نا یہ پاور نبی کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک عدد بیٹا حاصل کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پوری کر دیتے، بجائے اس کے حضور نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، بلکہ قرآن کریم نے تو صفائی دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیٹا دے سکتا ہو تو نبی نہ لے لیتے بیٹا، جبکہ نبی کو تانا دیا ابو جہل نے کہ ارے یار تم لوگ ان کے پیچھے پڑے ہو اور ان کی وجہ سے پریشان ہو، یہ تو بے نسل ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ کہا ہے اس نے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، بس چند دن کی بات ہے، ختم ہوا، کھیل ختم۔ اسی تانے کے جواب میں وہ سورت اتری ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جواب دیا اللہ نے، آخری جو جملہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تمہارا دشمن جو ہے یہی بے اولاد اور یہی لاوارث ٹھہرے گا۔ اور دیکھیے اللہ نے اسے جو اولاد دی تھی ابو جہل کو، اکرمہ ابن ابی جہل اس کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان میں داخل کیا اور موتا کے میدان میں شہادت عنایت کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہیں شہادت کا مرتبہ دیا، صحابیت کا مرتبہ دیا، اس کے گھر میں تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں، اس کے کفر کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، اس کے گھر والے تو نبی کے قدموں میں آ گئے۔ تو نبی پر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، نسل نہیں چلے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جواب تو دے رہے ہیں مگر بیٹا نہیں دیا ہے، صرف یہی کلیئر کرنے کے لیے کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ اسی طرح اور بھی ساری چیزیں، نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلہ اور پھل بنایا ہے وہ نبی کے لیے ہی تو بنایا ہے، انہی کے صدقے میں بنایا ہے، لیکن یہ دکھلانے کے لیے کہ اختیار ہمارا چلتا ہے، بار بار یہ سب کچھ سکھلایا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہوتا، عبادت کا مطلب جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ دکھڑا رونا کہ اللہ پریشانی ہے، یہ اگر کسی اور کے سامنے جا کر کے آپ نے کہا، چاہے وہ پیغمبر ہو وقت کا، تب بھی دقت ہو جائے گی۔ آپ بتائیے ہم جا کر کے قبروں پر سجدہ کر لیتے، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کی سب سے عظیم ہستی ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی جو اتفاق سے مرزبان کے دربار میں گئے تھے، جو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے یہاں کا طریقہ انہوں نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر اپنی بات کہتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آتا ہے۔ تو انہوں نے آ کے حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے بڑا اور آپ سے عظیم اس دھرتی پہ کوئی نہیں، آپ سے بڑا رتبے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم جیسا دیوانہ بھی کوئی نہیں ہے، انت احق ان یسجد لک، آپ سب سے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے معلوم ہے ان سے ایک سوال کیا، کہنے لگے میرے انتقال کے بعد اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، لو مررت بقبری ھذا، کہ اگر تم یہاں میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر زندگی میں بھی نہیں کر سکتے، وفات کے بعد نہیں کر سکتے، زندگی میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو کچھ جملہ کہا ہے وہ سنیے، خواتین تک آواز پہنچ رہی ہوگی، وہ سنیں گی تو انہیں بھی سمجھ میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها،
کہ اگر اس دھرتی پر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی، تو میں خود بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ اتنی عظمت ہے خاوند کی۔ یہیں پہ حضور نے یہ جملہ کہا تھا، تو یہیں پہ کنڈیم کر دیا کہ سجدے کا کوئی چلن نہیں ہے میری شریعت میں اللہ کے سوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد یہاں سے چل کر عورتوں کا دور دور جانا، وہاں جا کر کے سجدے کرنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ تو شرک کا بدترین قسم کا مظاہرہ ہے، جس کے بارے میں مسلسل ساری بات عرض کرتا رہا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو معبود مانا ہے اور کسی اور کے معبود ہونے کا انکار کیا۔ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں نے آپ کو بتلایا کہ عبادت میں سب سے اعلیٰ جو کنڈیشن ہے، اعلیٰ جو ہیئت ہے، وہ سجدہ ہے۔ سجدہ اگر کسی دوسرے کو کیا گیا تو کھیل ختم۔ یہاں تک کہ اس طرح ادب سے بھی اگر آپ کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے، چراغ جلایا طاق میں اور ایسے کھڑے ہو گئے کہ فلانے آ رہے ہیں اس میں، تو یہ شرک شمار ہوگا۔ کسی کے سامنے جھکے سلام کرتے وقت بھی اگر ایسے کیا تو یہ مشرکانہ عمل ہے، نبی نے منع کیا سختی سے۔ یہاں تک کہ پلکوں کو اس نیت سے جھکانا، تعظیم کی نیت سے، یہ بھی مشرکانہ عمل ہے۔ آپ اتنے طاقتور بنائے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے آپ کو کچھ نہیں جھک سکتا۔ اب آپ بتلائیے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار سنے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ اس عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، یعنی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے میرے سامنے، فریاد نہیں کرتے، روتے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ایسے متکبروں کو میں جہنم میں کھینچ کر کے منہ کے بل ڈلوا دوں گا۔ آپ بتلائیے، تو دعا عبادت ہے، اور آپ کہہ چکے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی، معبود وہ، تو یہ ہاتھ کہیں اور نہیں پھیل سکتے، کسی جالی کے سامنے، کسی در کے سامنے، کسی آستانے کے سامنے یہ سب نہیں کیا جائے۔ اب آخری بات آپ کی رہ جاتی ہے، آپ کا سوال جو ہو سکتا ہے کہ تم تو جاکان و چاند کے بزرگن کو اور بلین کو نہ مانے، یہی کہنا چاہیں گے نا آپ کا سوال یہی ہے۔ ولی کو ماننے کا ایک دستور ہے، ولی کو ماننے کا ایک دستور ہے۔ اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا کرتے ہیں اسے سمجھ لیجئے۔ نبیوں کو کیوں پیدا کیا جاتا تھا؟ نبی آ کر کے ایک آئیڈیالوجی پیش کرے گا، ایک اسوہ پیش کرے گا کہ زندگی اس طرح گزاری جائے گی، زندگی اس طرح گزاری جائے گی۔ لوگ نبی کے، اب بتائیے نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری غلامی کرو۔ دوسری جگہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک کامل نمونہ اور پرفیکٹ آئیڈیالوجی ہے، سمپورن آدرش ہے۔ آگے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کچھ دے دیں اعمال کے نام پر وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو نبی کو بھیجا جاتا ہے آئیڈیل بنا کر کے اس کو فالو کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو پیدا کرتے ہیں کہ جن کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، جن کا گھر بار بھی ہوتا ہے، جن کے سامنے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ ایک طاقتور نبی کی طرح زندگی گزار کے دکھلاتے ہیں، اور یہ مختلف دور میں ہوتے ہیں۔ مثلا آج آپ کہہ دیں کہ ارے حجور کی بات کا بے تو اللہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور ان کے زمانے میں ٹی وی موبائل کچھ نہیں تھا۔ اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندے پیدا کر دیں گے جو گناہ نہیں کرتے ہیں، پورے 24 گھنٹے ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ولی ہیں وقت کے۔ ولی اسی لیے پیدا کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا یا نبی کا نائب ہوتا ہے، وہ اس دور میں بھی ایک پاک صاف زندگی گزار کے دکھلاتا ہے کہ دیکھو اس دور میں بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور باطل کے ان طوفانوں کو، بے حیائی کے ان طوفانوں کو، فواحش کے ان طوفانوں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔
انہی کو ولی کہا جاتا ہے، انہی کو بزرگ کہا جاتا ہے، پھر انہی سے بیعت ہوا جاتا ہے، انہی کا مرید بنا جاتا ہے، پھر وہ ہمارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنے طریقے پر چلانے کی محنت کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل طریقہ ولیوں کو ماننے کا، اور ولی کا مطلب یہ تھا۔ اب ایک وہ ڈھکوسلے میں تبدیل ہو گیا، وہ ایک فرنچائزی ہو گئی ہے، وہ ایک باقاعدہ کاروبار بن گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو ولی کہتا، اب ولی نہیں کہتا، ولی مٹی کے نیچے ہے، وہ اس کا سجادہ نشین ہے، وہ دن بھر میں 2 ڈبی سگریٹ پی لیتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور وہ موٹے موٹے چندے وصول کرتا ہے، لوگ اس کے مرید ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، میں تمہارے ہاتھوں بک گیا ہوں۔ لفظ بیعت کے معنی بیچنے اور فروخت کرنے کے ہیں۔ میں تمہارے ہاتھ بک گیا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر لے کے چلنا ہے۔ جو خود سیدھے راستے پر آپ کو نظر نہ آ رہا وہ آپ کو کیسے سیدھے راستے پہ لے جائے گا؟ تو اس لیے مرید ہونا بے شک ضروری ہے، لیکن کسی ایسے شخص کا جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو اور جس کی زندگی میں سنتوں کا نور ہو، نبی کی غلامی کا واضح رنگ موجود ہو، اس کا مرید ہوا جانا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے طریقے کو اپنایا جانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کو قرآن کریم نے بھی جاری رکھا، آج بھی جاری ہے، اور کوئی بھی بہت کم ایسے عالم ہیں جو کہیں نہ کہیں مرید نہ ہو اور کسی سے استحساناً سبق حاصل نہ کرتے، احسان و سلوک کے مدارج نہ طے کرتے۔ میں نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا تھا، قاری امیر حسن صاحب سے انتقال ہو گیا، ایک ہی بار میرا ان سے رابطہ ہوا، وہ بھی تحریری۔ انہوں نے مجھے ہدایات بھیجی کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اگر تم حافظ ہو تو تم کو 1.5 پارہ نماز میں پڑھنا ہے اور 1.5 پارہ زبانی تلاوت کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی، اور بہت ساری تسبیحات اور بہت سارے اعمال تھے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن میں نے اس معمول کو باقی رکھا، 1.5 پارہ نہیں، میں نے 3 پارے بھی نہیں، اب اس وقت 4 یا 4.5 پارے میں روزانہ نماز میں تلاوت کر لیتا ہوں، اسی ہدایت کی بنیاد پر۔ اب بتائیے ایک بزرگ سے رابطہ قائم کرنے کا مجھے اتنا نفع ہوا کہ نہیں؟ اتنا نفع ہوا کہ 4-4.5 پارے میں تلاوت کر لیتا۔ یہ ایک بار صرف ان سے تحریری رابطہ ہونے پر ایسا ہوا۔ تو جو آدمی کسی بزرگ کے پاس، کسی نیک دل صاحب دل کے پاس جا کر کے اور اس سے سبق حاصل کرے گا تو وہ یقیناً نیک سیرت ہو جائے گا۔ لیکن جو تمہیں گڈی کھیلنا الاؤ کر دے، نماز چھوڑنا الاؤ کر دے، شراب الاؤ کر دے، اور بس پھر عرس کے ٹائم تم جا کر کے وہاں لنگر میں چندہ دے دو اور اس کے بعد وہاں تم تھوڑا سا وقت گزارو، جب عیسائی کر کے شرک کر کے واپس آ جاؤ، یہ مرید ہونا نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ آپ کے اعمال پہ کیا فرق پڑا وہ دکھلائیے۔ آپ کی ارادت کا مطلب، سلوک کا مطلب، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو اس معاملے میں کہیں نہ کہیں بے راہ روی کا شکار ہے، میں نے اس لیے شروع سے اس پورے مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے شرک کی اگر ذرا سے جراثیم پائے جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے، حضور سے اللہ تعالیٰ مخاطب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو تمہارے بھی اعمال سارے کے سارے مٹا دوں گا۔ تو آپ بتائیے کس کی ہستی ہے، انبیاء میں سے کس کی ہستی ہے جو شرک کی حمایت کر پائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کیا کہا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اعمال کتنے بنیادی۔ اللہ کو صرف معبود ماننا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے اس کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کو نہ گرنے دیں۔ امید ہے یہ بنیادی مضمون، دیکھیں یہ پہلا سبق ہے زندگی کا، اگر یہ یاد نہ ہوا تو کتنی نمازیں پڑھ لے کچھ نہیں ہونا۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کے بعد اعمال چھوٹ گئے اس کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس سے نیچے والا معاف کر دوں گا، جو کچھ بھی ہوگا میں چاہوں گا، تو نہ چاہیں تو پھر پکڑ لیں گے۔ لیکن اگر کسی کا یہ والا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی لے کے چل رہا ہے، تو پوری زندگی بھی سر سجدے میں رکھے گا تو سجدہ قبول نہیں ہے۔ اب سب کچھ چھوڑ دو، اتنا ہی سامان لو۔ یہ برادران وطن جو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ کیا چاہتی ہے آپ سے؟ بھائی ہم سے انہیں چڑ تو اتنی سی ہے، اللہ ایک ہے، یہ کہنا بند کر دو، یہ کہنا بند کر دو، کہو کہ وہ بھی ہے اور بھی ہے۔ ایسے نہیں سمجھ میں آیا تو سنیے،
نماز آپ سڑک پر پڑھیں گے FIR ہو جائے گی. الوداع کی نماز سڑک پر پڑھیں گے FIR ہو جائے گی. عید کی نماز سڑک پر پڑھیں گے FIR ہو جائے گی. اگر آپ اپنے بورڈ پر ابھی نماز پڑھنے لگے تو آپ کا ویڈیو وائرل ہو جائے گا اور آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ لیا اچھی طرح سے؟ کیوں؟ یہ صرف اللہ کی عبادت ہے جسے کوئی کافر قبول نہیں کرتا. اگلا جملہ سنیے گا غور سے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اتنی دیر کی ساری تقریر. اور چادر مودی جی کی بھی چڑھنے جاتی ہے کہاں؟ وہی مودی جی، وہی یوگی جی کہ جو نماز پڑھنے پر اذان 4 مائک پر دینے سے آپ کے خلاف FIR درج ہو رہی ہے، انہی کی چادر چڑھنے جاتی ہے قبروں پر. اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اس عمل سے راضی ہیں، اس عمل سے راضی نہیں ہیں. یہ توحید خالص ہے، یہ اللہ کو ایک کہنے کا عمل ہے، اور وہ عمل اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا ہے جسے وہ چاہتے ہیں اس دھرتی پہ برپا کرنا، اور جسے وہ خود کرتے ہیں اسے بھی ایشور کہتے ہیں کہ وہ سرو شکتیمان ہے، لیکن یہ بھی پوجیہ. تو اس لیے آپ جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوجنے لگیں گے تو وہ آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے خون کے پیاسے. سمجھ میں آیا کچھ کہ نہیں؟ رام لیلا کمیٹی فتح گڑھ کی تعزیہ نکالتی ہے اور ٹھیک جامع مسجد کے پاس سے نکلتا ہے. الوداع سے 1 دن پہلے الٹیمیٹم آتا ہے کہ نماز سڑک پہ نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ آپ سمجھ کے دکھائیے مجھے. میں جو کچھ اتنی دیر سے بول رہا ہوں اسے سمجھ کے دکھائیے. یعنی شرک پر سارا زمانہ راضی. یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ عمل شرک ہے، اس لیے کہ مشرک راضی ہیں اس پر. اور نماز یہ خالص عبادت ہے، اسی لیے نہیں ہونے دیں گے. وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ دونوں کام، کہ اسی آستانے کے سامنے تعزیہ رکھتی ہے رام لیلا کمیٹی، جو وہ اپنے پیسوں پہ اپنے چندے پہ بناتی. سمجھ رہے ہو کچھ آپ نہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اس وقت صرف اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام؟ اللہ کو ایک ماننے کا. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں. حضور بیٹھے تھے ایسے ہی، ایک آدمی آیا سفید کپڑے پہن کر کے، بہت خوبصورت، اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا. صحابہ چاروں طرف بیٹھے چونک گئے کہ یہ اتنا قریب آ کے کون بیٹھ گیا. اور اس نے آ کے حضور سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے بتائیے. حضور سے ہی سوال کر رہا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے بتائیے. تو حضور نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو خم ٹھونک کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ پیغمبر. اور 2-4 سوال کیے. پھر وہ چلا گیا وہ آدمی. تو حضور نے پوچھا جانتے ہو کون تھا یہ؟ تو صحابہ نے کہا پتہ نہیں. بڑی وچتر کنڈیشن اس کی کہ اگر دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑوں پر اور بالوں پر دھول ہونا چاہیے تھی، اور اگر آس پاس کا ہے تو ہم جانتے ہوتے اسے، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کون. تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے جو سوال کر کے تمہیں بات بتلانا چاہتے تھے. یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سمجھانے، دین کے مبادیات سمجھانے آئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سے جبریل نے آگے پوچھا ایمان کیا. ایمان نام ہے اللہ کو ایک ماننے کا. اس میں سیندھ لگی، ایمان ختم. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، اوروں کو بھی مان لیں، تو یہ تو کفار مکہ بھی کرتے تھے. بلکہ آپ جنہیں پوج رہے ہو پتہ نہیں وہ کون ہے. آپ کو پتہ نہیں وہ کون ہے، خالی کہہ دیا گیا پیر 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 پیر. لیکن مکے کے لوگ جن بتوں کو پوجتے تھے، میں ان کے چند نام بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت، حبل حضرت حابیل کا، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا بت اندر رکھا تھا جس کو وہ پوج رہے تھے. اگر کسی کو پوجنا درست ہوتا تو ان کی پوجا درست قرار دی جائے نا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم جنہیں پوج رہی تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے 4 بیٹے. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر. یہ کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ خود ہیں. تو
آپ سمجھیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بزرگوں کو پوج رہے تو بزرگ انبیاء کو پوجنا درست نہیں، انبیاء کو بھی بت قرار دے دیا ہے۔ تو امید ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ قرآن کریم کے سارے پیغامات ہیں، اسی کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دعا فرمائیے اب تک ہم لوگوں سے جو اس طرح کے جراثیم اور اس طرح کے گناہ سرزد ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو ختم فرما کر ہمیں توحید کے عقیدے پر رسوخ اور مضبوطی اور استحکام عنایت فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی